الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل میں نے اپنی ویڈیو کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیل لگانا اور کھانا بنانے کی جو بدعات ہے اس پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی اور بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہم نے کی تھی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ محرم کے تعلق سے ہی ہے کہ 10 محرم کو کھچڑا بنانا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا کہ محرم کے 10 تاریخ کو عاشورہ کو یہ کھچڑا بنانا ہی ہے، کیونکہ یہ کھچڑا بنانے کی جو رسم ہے جس کو ہم نے دین کا حصہ سمجھا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مردے ہیں ان کی روحیں گھر میں آتی ہیں اور خوشبو لیتی ہیں۔ یہ کتنی کم عقلی کی دلیل ہے۔ یہ سارے رسومات بدعات اسلام کے اندر نہیں ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے دین کے اندر، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ 10 محرم کو کھچڑا کھانے وغیرہ بناتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اپنے معاشرے والوں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں اور اس کو بہت چہل پہل کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، یہ بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے۔ ان تمام چیزوں کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس دن بنائے کیا جاتے ہیں؟ حلیم بنائے جاتے ہیں، بریانی بنائی جاتی ہے، مٹر و پلاؤ بنائے جاتے ہیں، زردہ و فرنی بنائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بنانے کے بعد دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شیرنی ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا کھانوں کے ذریعے کھانا بنا کر آپ مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ آپ تلاوت قرآن کے ذریعے صدقہ و خیرات کر کے ان کے نام پہ آپ نے کسی غریب و فقیر کو دے دیا، اس کا ثواب ان تک پہنچے گا۔ لیکن آپ یہ خرافات کرتے ہیں جو اسلام کے اندر نہیں ہے، جو ہندوانہ رسم ہے، اس رسم کو ہم ہر محرم کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، کیونکہ شیطان ہم سے یہ کروا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس راستے سے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ پھر دوسری جو بدعات ہے، محرم میں ہم قبروں پر جاتے ہیں، ہماری عورتیں بھی جاتی ہیں اور جا کر قبر کی صفائی کی جاتی ہے، قبر کی لپائی کی جاتی ہے، پتائی کی جاتی ہے، اس پہ پانی ڈالے جاتے ہیں اور پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، نئی مٹی بھی چڑھائی جاتی ہے۔ اب یہ پھول چڑھانا، نئی مٹی چڑھانا اور پانی ڈالنا، یہ ایسا رسم ہے جو ہندو کرتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ایمان والے بھائی مسلمان جو کہنے کے ہیں، یہ سارے بدعات و خرافات کر رہے ہیں۔ پھر یہی نہیں، اپنے بنے ہوئے کھانے کو فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ کر کے اس قبر پہ لے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مردے ان کھانوں کی خوشبو لیتے ہیں، اس کھانے کی خوشبو ان تک پہنچتی ہے۔ یہ تو کم عقلی کی دلیل ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ تمام عقیدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دور رکھے۔ ہمارا صرف ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا، زمین و آسمان کا، انسان و جن کا، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، موت وہی دیتا ہے، زندہ وہی کرتا ہے، اور سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک دوسرا جو عقیدہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا، وہ ہے دو پر کے گھوڑے بناتے ہیں۔ وہ دو پر والے گھوڑے کیا ہیں؟
کہ جس گھوڑے کی شکل و صورت لکڑی کے ذریعے، بانس کے ذریعے، کاغذ کے ذریعے، پتھر کے ذریعے، مٹی کے ذریعے بنائے جاتے ہیں خوبصورت انداز میں، اور وہ بالکل ملتا ہے ہندوؤں کی مورتی جیسی، ہندوؤں کے مورتی سے ہو بہو ملتی ہے۔ کیا بولتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا ہم بنا رہے ہیں، دو پر والا گھوڑا، یہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں تھا، اس کی شبیہ بناتے ہیں، اسی شکل کی بناتے ہیں، اس کو بازار بازار، گلی گلی، محلے محلے گھمایا جاتا ہے، اور لوگ اس کو چومتے بھی ہیں، پانی بھی اس کے نیچے سے گزارتے ہیں کہ حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ پیاسے شہید ہو گئے تھے، ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اس طریقے کا عقیدہ اور غلط عقیدہ جو ہم کو شرک تک لے جاتا ہے، اس کا سجدہ کرنا، ان سے نظر و نیاز کرنا، ان سے مانگنا، ان سے التجا کرنا، ان کو مشکل کشا جاننا، ان سے مدد طلب کرنا، یہ تمام چیزیں شرک تک پہنچاتی ہے۔ یہ وہی چیز ہوئی ہندو بھائی پتھروں کے، کاغذوں کے، پیڑ اور درخت اور جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، اب ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم کاغذ اور بانس کے بنا کر ہم بھی ان کو مشکل کشا مانتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، وہ گھوڑے بنا کر جلوس نکالے جاتے ہیں، 10 محرم کو جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، روڈ پہ چل رہے ہیں، گلیوں میں چل رہے ہیں، محلے میں چل رہے ہیں، ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم تو لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ پھر ایک اور بدعت دیکھیے، جب یہ 10 محرم گزر جاتا ہے تو پھر ان کے یہاں 40واں ہوتا ہے، اور جو قبر نما انہوں نے بنایا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی شکل میں یا آپ کے قبر کی شکل میں، اس کو 40 دن یا کم و بیش آگے پیچھے وہ لے جاتے ہیں، پھر اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ کتنا شرکی عمل ہے بھائیوں، یہ آپ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ اللہ ہی ایک خدا ہے جو ہمارا حامی اور مددگار ہے، دوسرا کوئی بھی ہمارا حامی اور مددگار نہیں ہے۔ کسی کو بھی حامی اور مددگار تسلیم کرنا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ شرک ہے اور گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ محرم کے بدعت و خرافات سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔